ہم سب کی زندگیوں میں ایک وقت آتا ہے جب ہم ہر طرف سے تھک جاتے ہیں، دنیا سے، لوگوں سے اور خود سے بھی۔ ہم سکون چاہتے ہیں لیکن کہیں بھی سکون نہیں مل رہا ہوتا، اور کتنا ہی عرصہ ہم عجیب سی اداسی اور مایوسی کے فیز میں رہتے ہیں، اور تب کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی طرح واپس پلٹنا ہوگا، لیکن مایوسی اور گلٹ اور انرجی اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے تو پریشان نہ ہو، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب نہ صحیح، اکثر صحیح، باقی سب کچھ چھوڑ دیں اور صرف یہ سوچیں کہ یہ سوچ جو بے شک بہت کمزور اور مایوس ہے، یہ سوچ اور یہ احساس جو آج کافی عرصے بعد دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کے باوجود بھی اور سانس بند ہونے سے پہلے آج محسوس ہو رہا ہے، تو کیا یہ سب بے وجہ ہے؟ بالکل نہیں، اس کے پیچھے بہت خاص وجہ ہے۔ اس کے پیچھے جو خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے، وہ آخرت کی بڑی تباہی، وہ آخرت کا بڑا طوفان کہ جس کے بعد آپ کے پاس کوئی مہلت بھی نہیں بچے گی خود کو بہتر کرنے کی۔ تو اگر آپ آج بھی خود کو تباہ کن محسوس کر رہے ہیں اور بہت گنہگار محسوس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ کبھی دین نہیں سیکھ سکیں گے، اور یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس ایک سوال کا خود کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ خود کو اس سوال کا جواب دے کر مطمئن نہیں کریں گے تو پھر ہر کچھ عرصے بعد آ کے یہ آپ کو تنگ کرے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم دین پر آنے لگتے ہیں تو آزمائشوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان آزمائشوں پر پورا نہ اتر سکے تو آپ دین پر آنے کا سوچیں گے ہی صرف، اور پہلے یہ سوال آ کے آپ کی ساری انرجی جو ہے کم کر دے گا۔ اس کا جواب آپ خود سوچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا واقعی دین پر آنے سے مشکلات اور آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ جب ہم دین پر آتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حکمت ڈھونڈنے لگتے ہیں، تب ہدایت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہدایت ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتی ہے۔ تو سمجھیں آپ کو مشکل سے نکلنے کا حل پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ مشکل آئے گی، اسے ایسے حل کرنا ہے۔ یہی مشکل یا آزمائش دوسرے یعنی جو دین نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیسے نکلنا ہے اس مشکل سے۔ حالات تو دونوں طرح کے لوگوں پر ایک سے آئے، لیکن ایک جس کو پہلے ہی مشکل سے نکلنا سکھا دیا گیا تھا، وہ بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے محنت کر کے نکل گیا، لیکن وہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ کرنا بھی ہے، وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، اور اس مشکل کی گٹھڑی اس کے کندھوں پر پڑی رہی، اور ایسی کتنی ہی گٹھڑیاں اکٹھی ہوتی گئی۔ یہی گٹھڑیاں جب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تب انسان کی ہمت ختم ہونے لگتی ہے، اور تب دنیا سے بھی دل بیزار ہونے لگتا ہے، اور اکثر ایسے حالات لے کر ہی ہم سب دین کا رخ کرتے ہیں۔ تو مشکل کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے بس خود کو یہ بات سمجھانی ہے، اس کے بعد خود کو تسلی دینی ہے کہ اب آپ خود پر سے ان گٹھڑیوں کا بوجھ اتارنے جا رہے ہیں۔ سب سے جلدی ان گھٹڑیوں کا بوجھ نماز پڑھنے سے اترے گا۔ آپ نے سب سے پہلے خود کو 5 نمازوں کا پابند بنانا ہے۔ بے شک ابھی آپ اور کچھ نہ کریں، آپ کا سب سے پہلا گول فجر سے لے کر عشاء تک کی نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایک ڈائری پر اپنی ڈیلی پریئر پروگریس نوٹ کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے فجر کی نماز سے سٹارٹ کریں۔
ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے باقی نمازوں کی پابندی کر لو پھر فجر کر لینا. نہیں، آپ نے سب سے پہلے فجر ہی پڑھنی ہے. جب آپ صبح صبح اٹھ کے فجر پڑھیں گے تو شیطان کی لگی 3 گنیں تو ویسے ہی کھل جائیں گی. دوسرا، صرف فجر پڑھنے سے آپ میں خود بھی باقی نمازیں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا. اگر آپ سے نمازوں کی پابندی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، یعنی آپ کبھی 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں کبھی 3، تو ایسا کرنے کے بجائے آپ 5 وقت کی صرف فرض نمازیں پڑھنے سے شروع کریں. نمازیں 5 ہی پڑھنی ہیں، بے شک چھوٹی کر لیں. سنتیں اور نوافل بے شک ابھی نہ پڑھیں. جب آپ فرائض پر پابند ہو جائیں تب آہستہ آہستہ سنتیں بھی ایڈ کر لیں، اور پھر آہستہ آہستہ نوافل بھی. یاد رکھیں، نماز پڑھنا اور نماز کو قائم رکھنا دین کے اراکین میں سے ہے. پہلا سوال بھی نماز کا ہی ہونا ہے. تو بس کسی بھی طرح 5 وقت کی نماز کا خود کو پابند کریں. یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے ریزلٹس اس دنیا میں اتنی جلدی نہیں ملتے جتنی جلدی ہم ان کی توقع رکھتے ہیں. یہاں تک کہ ایک بچہ جو ہے وہ 9 منتھس کے ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے. عقل آنے میں انسان کو 7 برس لگ جاتے ہیں. ہماری تخلیق ایسی ہے کہ ہم رفتہ رفتہ ترقی کر سکتے ہیں. ایک دم ہی ہمارے پاس دین کا بھی بہت سارا علم نہیں آ جائے گا. یہ آرام آرام سے خود کو عادت ڈالنے سے آئے گا. جب آپ خود کو نمازوں پر قائم کر لیں تو روزانہ اپنی فجر کے بعد قرآن کھول کر صرف ایک آیت پڑھنے اور سمجھنے کو اپنی عادت بنا لیں. صرف ایک آیت. پھر ہر ہفتے یا ہر مہینے اپنی قابلیت کے مطابق تعداد بڑھا لیں. جو 1 یا 2، یہ جتنی آیات آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں ان کی تفسیر اور ان کے بارے میں یہ بھی ضرور سوچیے گا کہ یہ آیت اس وقت آپ کو کیوں سنائی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیا سکھانا